انسان اور خالق کی پہلی ملاقات، وہ وقت جب انسان نے اپنے رب کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری روحوں نے کیا وعدہ کیا تھا اور دنیا سے پہلے عالم ارواح میں کتنی مدت گزاری تھی؟ کیا دنیا میں ہم سے ملنے والے لوگ روحوں کی دنیا میں کیسے جڑے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس مقدس میثاق سے پردہ اٹھائیں گے، مگر گزارش ہے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ وہ کون سے وعدے تھے جو بنی نوع انسان نے اپنے رب سے کیے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے 4 عالموں کو پیدا فرمایا ہے: عالم دنیا، عالم ارواح، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ انسانی زندگی انہی 4 میں سفر کرتے ہوئے اپنے نتیجے تک پہنچتی ہے۔ ہر انسان کو ان 4 عالموں سے گزرنا پڑتا ہے۔ انسان کی تخلیق عالم ارواح میں ہوئی، جس کے بعد اسے دنیا میں بھیج دیا گیا جہاں ہم ابھی رہ رہے ہیں، اور جب انسان کی موت ہوتی ہے اسے عالم برزخ میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں روحیں قیامت قائم ہونے کا انتظار کرتی ہیں، اور قیامت قائم ہونے پر سب انسان آخرت میں جمع کیے جائیں گے۔ دراصل انسان کی تخلیق عالم ارواح میں ہوئی، اور اسے عالم ارواح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں روحیں رہتی ہیں۔ انسانی دور سے پہلے وہ عالم تھا جب انسانی جسم مادی جسم سے محروم تھا اور بس روحانی زندگی تھی۔ پھر انہیں گہری نیند سلا دیا گیا اور پھر روحوں کو انسانی جسم عطا کیا گیا۔ مختصر یہ کہ اب تک جتنے جسم پیدا ہو چکے یا قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے، ان سب کی روحیں بہت پہلے پیدا ہو چکی تھیں۔ دنیا میں جب بھی کوئی جسم پیدا ہوتا ہے تو عالم ارواح سے وہ روح جسم میں بھیج دی جاتی ہے۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر چھوڑ دیا گیا۔ جب اس مٹی کا گارا بنا تو اللہ تعالیٰ نے اس گارے کو مختلف مراحل سے گزار کر شکل و صورت عطا فرما دی، پھر اس جسم کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ جسم ٹھیکرے کی طرح کھنکھنانے لگا۔ پھر اللہ نے اس بے جان جسم میں اپنی روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کی جماعت کے پاس جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے پاس گئے اور جا کر سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری اولاد یوں ہی بات کریں گے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار، یہ میری اولاد کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا تو ان کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والی ہر روح ظاہر ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، یہ سب کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سب تیری اولادیں ہیں، اور میں انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ اہل جنت کے لیے کام کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اور روحیں باہر آئیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ جہنمی روحیں ہیں اور اہل جہنم والا کام کریں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو کچھ جذام اور کچھ برص کی بیماری میں مبتلا تھے، اور کچھ اندھے اور کچھ لنگڑے تھے۔ تمام روحیں صف میں ہاتھ باندھے کھڑی تھیں اور ان سب کی پیشانی پر ان کی عمریں لکھی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میری اولادیں اتنی بیماری میں کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تاکہ میرا شکر بجا لائیں۔ پھر اس وقت تمام روحوں سے ایک عہد لیا گیا۔ یہ عہد کائنات اور ہر چیز کے بادشاہ اللہ تعالیٰ اور روحوں کے درمیان پہلا مقدس عہد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو نعمان کے مقام پر جمع فرمایا۔ یہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا۔ اللہ نے تمام روحوں سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تمام روحوں نے کہا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، میں اس بات پر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو گواہ کرتا ہوں، اور تمہارا باپ آدم بھی گواہ ہوگا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس عہد کے بارے میں جانتے ہی نہ تھے۔ میں تم سے یہ عہد لیتا ہوں کہ میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، میرے سوا کسی کو سجدہ ہرگز نہ کرنا۔ میں تمہاری ہدایت کے لیے رسول بھیجوں گا، اور میں تمہاری ہدایت کی خاطر کتاب بھی نازل کروں گا۔ اولاد آدم نے کہا، ہم بھی گواہی دیتے ہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اس دن تمام روحوں نے وعدہ کیا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور تیری ذات کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ اس میثاق یعنی عہد کو
عہد الاسد کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ دنیا میں آ کر انسان اللہ کا انکار نہ کرے، اور نہ قیامت کے دن انسان کوئی عذر پیش کر پائے گا۔ اس فانی دنیا میں یہی ہمارا امتحان ہے، اور ہم اسے ایسے بھلا چکے ہیں جیسے ہمارا ماضی یا بچپن کے دن ہمیں یاد نہیں رہتے، اور نہ ہی ہمیں وہ ایام یاد ہیں جب ماں کے بدن میں ہم نے 9 ماہ گزارے تھے۔ دراصل اللہ کو منظور نہیں تھا کہ یہ عہد انسان کو یاد رہے، کیونکہ اسی صورت انسان اللہ سے بغاوت کر ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ بات معیشت الہی کے خلاف ہے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس لیے انسان کے شعور سے یہ بات نکال کر وجدان میں رکھ دی گئی، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ انسان پریشان ہو کر وجدان میں اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ مگر اس عہد کی یاد دہانی کروانے کے لیے اللہ کی کتاب قرآن کریم انسان کو شعور پہ چلنے کا واضح اور روشن رستہ بتاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر موت دے، آمین۔ امید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔